کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے، عمریں ان کی لمبی ہوتی ہیں۔ اب تک وہ جنات موجود ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اب تک ہے۔ مسجد نبوی ملتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں ہماری مہندی والی مسجد میں، یہ ہمارا یہ جنات ہے میرا جو بیٹھا ہے، یہ بھی گواہ ہے، یہ جو قصہ سنا رہا ہوں، مہندی والی مسجد کے اندر میں بہت پریشان تھا، بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے تھے، مفتی حذیفہ یا خالد وغیرہ سب چھوٹے چھوٹے تھے، اور میں وہاں قرآن بھی سناتا تھا، بہت پریشان۔ میں پریشانی میری یہ کہ یار گھر والے کہتے تھے کہ یہ عید آ رہی ہے، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہے عید کے، کچھ کہیں سے سلاؤ، کچھ کرو۔ میں نے کہا اب تو کیا 2 دن تو رہ گئے ہیں عید کے، اور جو ہے پیسے کی بھی کمی ہے، اور کہاں جائیں گے بھی، چلو ایسے کپڑوں میں عید کر لینا، عید کے بعد انشاءاللہ سلا لیں گے۔ تو ایک آدمی آئے میرے پاس، مولانا بہت پریشان ہو، بھائی پریشان کیا، بچوں کے کپڑے سلانے ہیں، کپڑا تو ہے، ہدیہ ہدایہ آتے ہیں کپڑے، وہ تو ہے، لیکن اب اتنا جلدی کون سی، میں سیوں گا، اب تو کیسے سیے گا، میرے اتنے بچے ہیں، فلاں 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 فلاں۔ مولانا فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ سی کر دوں گا آپ کو، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب تک آتا ہے، اب تک ہمارے وہاں اب تک ہمارے تعلیم میں آتا ہے، میں ساتھیوں کو بتاتا نہیں ہوں، جب بتاؤں گا تو ٹینشن ہو جائے گا۔ ایک بیچارہ بیمار ہو گیا تھا، بہت اصرار کر رہا تھا، مولانا خالی ہمارا مسافر کر رہا بھی نہ کھونے۔ میں نے کہا دیکھ تو 1 مہینے تک بیمار رہے گا، ارے نہیں وہ مضبوط چھو۔ تو وہ آیا میرے پاس ظہر کی نماز میں اور کہا مولانا خالی کپڑا مجھے دے دو، کپڑا نہیں ہے تو میں لے آؤں گا کہیں سے۔ تو لائے گا تو کہاں سے لائے گا؟ یہ کہا مولانا لے آؤں گا، کوئی پیسہ نہیں میرے پاس، پیسہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ ہے میرے پاس۔ تو میرے گھر میں مقام چھوٹ یعنی قریب میں رہتے تھے، میں نے میری بیوی کو خبر بھیجی بھائی جو بھی کپڑوں کے ٹکڑے ہیں وہ بھیجو، اور بچوں کے ناپ بھیجو، بچے چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے۔ میں نے لا کے دے دیا، دیکھ بھائی آپ عید ہونی چاہیے، ٹھیک ٹھاک سینا، بے فکر رہو۔ ظہر میں دیا اور مغرب میں سب کے کپڑے سی کے لے آیا، سب کے نام لکھے ہوئے لکھے سب۔ بھائی تو اس نے کہا میں کوئی اور مخلوق ہوں؟ ارے یار تو روزانہ میرے بیان میں آگے بیٹھتا ہے۔ بولی اسی لیے تو کپڑے سیے میں نے، تو بیان میں آگے بیٹھتا تھا وہ، اب بھی آتا ہے تعلیم کے اندر، بس آ کر مسافہ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے بمبئی میں ابو عاصم اعظمی ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، تو اس کا بھائی ہے نہیں، اس کا بھائی وہ میرے پاس آیا، اس کے پاس آیا، ہمارے جنات کے پاس، یہ قریب میں رہتے ہیں یہ لوگ وہاں۔ اس نے کہا مولانا سے کہو جنات سے میری ملاقات کرا دیں۔ تو میرے تک بات پہنچی، میں نے کہا اس کا کام نہیں ہے، پریشان ہو جائے گا۔ ارے مولانا میں تو بہت بہادر آدمی ہوں یار، میں تو، آپ ٹینشن مت لو۔ اچھا میں نے کہا فلاں دن عشاء کی نماز میں مہندی والی مسجد میں آنا، لوگ جب مسافے کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو میرے پاس خالی کھڑا ہو جانا، جب وہ جنات آئے گا تو میں کہوں گا کہ لے بھائی یہ ہمارے ابو عاصم کے بھائی ہیں، یہ مسافہ کر لیں ان سے، اتنا میں کہوں گا تو سمجھ جانا وہ جنات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ آیا، اس کے ساتھ پولیس والے بھی، بڑے لوگوں جیسے ہوتے سیکورٹی، یہ وہ سب آیا، لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کیوں آیا ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ خیر اب میں نے تعلیم کر لی، مہندی والی مسجد میں ہماری حیات صحابہ کی تعلیم ہوتی ہے تھوڑی دیر، 10 منٹ 15 منٹ۔ تو ہم تعلیم کر کے فارغ ہوئے تو لوگ مسافے کے لیے کھڑے ہوئے، جوانی کا زمانہ تھا تو ہم مسافہ بھی کر لیتے تھے، اب بڑھاپے میں مسافہ کرنا مشکل ہو گیا، کیا مسافہ کرے لوگوں سے، مسافہ کرتے کرتے میرے گھٹنے پر مارتے ہیں، میں خود بیمار آدمی گھٹنے کا، اور ایسے زور سے ماریں گے تو میں نے کہا بھائی اس سے اچھا کبھی مسافہ ہی نہ کرو۔ مسافہ کے یہ میرے قریب کھڑا تھا وہ ابو عاصم اعظمی کا بھائی، پپو ہے، پپو اس کا نام ہے، پپو نام تو کچھ اور ہے لیکن وہ عشرت کہتی ہے کہ شاید پپو ہے، جو ہے شالیمار والے کا یہ رشتہ دار ہے، بھائی ہے اس کا یا کوئی بھی ہے۔ خیر وہ آیا تو جب وہ لائن لگی تو میں نے جو ہے بھائی پپو بھائی یہ ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں ہماری، بس وہ جو مسافہ کیا تو وہ تو ہلنے لگیں۔ تو میں نے ان کے پولیس والوں سے کہا لے جاؤ اسے، 10 دن تک بخار رہا اس کو۔ اب کبھی کبھی ملنے کے لیے کہتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ میرے جنات سے مل لے بھائی، کافی ہے۔
اس سے ملنا ہے نہیں ملنا، نہ مولانا نہ ہو گیا، پوری زندگی کا بخار میں نے قبول کر لیا، اب نہیں. یہ فطری چیز ہے. تو جنات میں تعدی نہیں ملے گی، کوئی ہسپتال نہیں بنائیں گے، کوئی کسی قسم کا جو ہے کوئی دوائیں نہیں بنائیں گے، کوئی روڈ نہیں بنائیں گے. انسانوں کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ بنی آدم کو ہم نے جو ہے اس کو عزت دی ہے کہ یہ خوب جو ہے ترقی کرتا ہے، ہوائی جہاز بنائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، لیکن احکامات دونوں کے ایک. روزہ ہم رکھیں گے، روزہ وہ رکھیں گے. جنات ہمیں کہتے ہیں مولانا انسانوں کے لیے تو حج کرنا بہت مشکل، ہمارے لیے تو حج کرنا بہت آسان، نہ تشریح کی ضرورت، نہ ٹکٹ کی ضرورت، نہ ویزے کی ضرورت. اور ہمارے لیے تشریح وغیرہ کتنی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو میں نے اس پر یہ سنایا کہ جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، اور مسلمان بھی ہوتے گئے، مسلمان بھی ہوتے گئے، مسلمان بھی ہوتے گئے، مسلمان بھی ہوتے گئے. اور البتہ کسی قافلے میں حضور نے لیا ہو، یہ مجھے روایتیں نہیں ملی. یہ جماعت بناتے ہیں نا، بھئی ہماری جماعت جا رہی ہے بدر کی طرف، تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو، یہ نہیں. اور جناتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام بھی نہیں لیا زیادہ، بھئی چلو مسجد کا کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا، کچھ نہیں. آپ لوگ کرو، مسلمان کرو. جنات احکامات کو پورا کرو. حشر کے میدان میں ان سے ہی پوچھا جائے گا، یا معاشر الجن والانس، یا معاشر الجن والانس. آپ اکثر دیکھو گے جنات کا تذکرہ پہلے آئے گا، انسان کا تذکرہ. اچھا، بہت اچھے ہوتے ہیں تو برے نہیں ہوتے، لیکن خراب بھی ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں شرابیں پیتے ہیں، انسانوں کے اندر پریشان کرتے ہیں لوگوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جن بہت پریشان کرتا تھا، تو ایک صحابی نے آ کر کہا کہ حضرت یہ بہت پریشان کرتا ہے مجھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر دیا، یہ بتایا کہ خط تمہارے پاس رکھو، اور کہ سلیمان علیہ السلام کی اس میں تعریف کی، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا. وہ خط تو حضور نے جو دیا اس کو، تو جب تک وہ خط ان کے پاس رہا کوئی جن آتا نہیں تھا. وہ خط کا میں نے بنا بھی دیا، یہ جو ہے نا ہمارا خط، جو ہمارے 26 صورتیں جو چھپی ہیں، اس کے آخر کے اندر وہ خط ہے، جناتوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا. تو یہ تو ایک بیان کا میں نے تذکرہ کیا، 6 بیانات کیے نا. حضور نے کتنے بیانات کیے جناتوں میں بھائی؟ تو 5 بیان رہ گئے. کتنے بیان رہ گئے؟ تو 5 انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب دوسری مرتبہ لائے گا اس وقت بیان کروں گا، لیکن سننے جیسے ہیں کہ حضور نے ان میں کیا احکامات بتائے، کہ حضور نے کیا احکامات بتائے ان کو. تو یہ یہاں جو طائف سے واپسی پر جو پہاڑوں پر جو جنات آئے، انہوں نے حضور کی بہت خدمت کی. تو حضرت زید ابن حارثہ کہنے لگے حضرت ٹھیک ہے، یہ لوگ آتے ہیں، کھانا لاتے ہیں، فروٹ لاتے ہیں، لیکن اپنا کیا کرنا؟ لیکن آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دے سکتا ہوں بھائی، آپ لوگوں کو ہدیہ دے سکتا ہوں. ارے احمدآباد والے بولو تو صحیح یار، ایک ہدیہ دوں. دیکھو زندگی بھر آپ 3 باتوں کا معمول بنا لو. میری اس بتائی ہوئی بات پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ دین داخل ہو جائے گا اور کوئی فقیر نہیں رہے گا. عمل کرو گے بھائی؟ نمبر 1، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو. بس یہ 3 کام کرو آپ، لیکن نمازوں کی پابندی کے ساتھ. انشاءاللہ اتنی خیریں تم دیکھو گے، اتنی خیریں دیکھو گے، اتنی خیریں دیکھو گے، اتنی دعائیں قبول ہوں گی، اتنا مال اللہ دے گا. فرشتے جو ہے نا پیٹیاں بھر کے پیسے پہنچائیں گے تم کو. کرو گے انشاءاللہ؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے، صحیح حدیثوں میں. 20 مرتبہ پڑھو، 2 محل. 30 مرتبہ پڑھو، 3 محل. اور 313 مرتبہ پڑھو گے تو کتنے محل تیار ہوں گے بھائی؟ 31 محل. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب. اور وہ محل ایسے ہیں کہ الیکٹرک کا بل نہیں بھرنا، مینٹین کرنا نہیں ہے، فرشتے خود الیکٹرک کا بل بھریں گے.
وہاں الیکٹرک کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرشتے سنبھالیں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، بیٹا یونس راتی ہونگ نہ آوے نا اپنوں نے تو 5-6 محل بڑے نکھوانا. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ رات کو نیند نہیں کروٹیں بدلتے ہو نا تو 5-6 محل یعنی 60 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینے کا سوتے سوتے تو اپنا جنتی بنگلہ بھی تیار ہو جائے گا اور نیند بھی آ جائے گی. ابا فرماتے تھے کہ میں بیان کے لیے مرکز میں سے جب بھی یہ نکلتا تو ظاہری بات ہے کہ 5 منٹ پیدل چلتے تو چلتے چلتے میں محل بناتے بناتے چلتا. 10 مرتبہ پڑھ لوں، کبھی 15 مرتبہ پڑھ لوں. کہا اللہ پاک یہ محل تو ہمیں دے دینا. اور ایک بات بتاؤں کہ اللہ ضرور دے گا. اب تھوڑا بھاؤ ہم نے بڑھا دیا. پہلے لوگ کہتے تھے کہ مولانا پہلے 100 مرتبہ پڑھواتے تھے، اب 313. میں نے کہا بھائی تم نے مکان کب خریدا تھا؟ یوں کہا 1995 میں خریدا تھا. کتنے میں خریدا تھا؟ 25 لاکھ میں خریدا تھا. اب جو ہے کیا بھاؤ ہے؟ 2 کروڑ ہے. میں نے کہا تیرے مکان کا بھاؤ بڑھا تو ہمارا بھاؤ نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا کہ نہیں؟ تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، ٹھیک ہے؟ اور یہ میری تصویر ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. یہ میری تصویر ہے. پورے احمد آباد والوں کو تو دے نہیں سکتے، یہ ہمارے محترم ہیں، ان کو دے دیتا ہوں. لو بھائی یہ آپ کو ہدیہ، ایک ایک دانہ سنبھال کے رکھنا. باپ میری تصویر ہے، میں خود پڑھتا ہوں اس پر. تو 313 313 313. ارے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ خالی اپنے جیب میں لکھ کے رکھتے ہیں 313 313 313 تو بھی مالدار ہو جاتے ہیں. بدرین کی تعداد ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ. اب جناتوں کے 5 بیانات رہ گئے. کتنے بیانات بھائی؟ آج تو میرا ارادہ تھا مائیکل جیکسن کا قصہ سنانے کا کہ مائیکل جیکسن کا قصہ سناؤ، جوانوں کو ذرا مزہ آتا ہے قصہ سننے میں، سمجھ گئے نا. لیکن اب وقت نہیں، اب ہم تھک گئے ہیں. صبح بھی ہمیں بیان کرنا ہے. اب دعوت کا کام یہ ہمارا سدا بہار ہے، سدا بہار کام دعوت کا. ہر آدمی یہ نیت کرے کہ ہمیں دعوت و تبلیغ میں لگنا ہے. لگو گے انشاءاللہ؟ چلے لگاؤ، مسجد و جماعتیں بیٹھو، 3 دن لگاؤ، لیکن ہمارے ساتھیوں کے مشورے سے، بغیر مشورے کے نہیں. ہماری شورے کی جماعت ہے، ہر مسجد میں ہمارے ساتھی ہیں الحمدللہ. مرکز میں جاؤ، جمعرات کو بیان ہوتا ہوگا، سنیچر کو بیان ہوتا ہوگا، اجتماعات ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، شریک ہو جاؤ. یہ کام ایسا کام ہے جو لامحدود ہے. دین کے جتنے کام ہیں وہ محدود ہیں. مدرسے محدود، 1 کروڑ مدرسے آپ نہیں کھول سکتے، 10 لاکھ مدرسے نہیں کھول سکتے. خرچہ کون کرے گا؟ مکتب بھی قائم اتنے نہیں کر سکتے آپ جو اتنے خانقاہیں نہیں بنا سکتے. لیکن دعوت کا کام ایسا لامحدود اللہ نے دیا ہے ہمیں کہ سب جگہ دعوت کا کام کر سکتے ہو، لوگوں کو دعوت دے سکتے ہو آپ. اور لیکن ایک شرط ہے. اب ہم ایک شرط لگاتے ہیں، تبلیغ کا کام کرو، دین کا کام کرو، مدرسے کا کام کرو، خانقاہ کا کام کرو، ایک شرط کے ساتھ. اور وہ شرط کیا؟ صفات کے ساتھ کرو، پکنک نہیں. جو حج میں پر آتے ہیں وہ آپ مسافہ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ آئے ہو بہت مبارک، پکنک مت کرنا ورنہ اللہ پکنک دے دے گا. جماعت میں جانا جاؤ، پکنک نہیں. ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے 2 کان ہیں، بائیں کان سے میں سنتا نہیں ہوں اور داہنے کان سے پورا سنتا ہوں. تو داہنی طرف 2 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے. اوبڑی کو ہے کشمیر نو رخ بڑے سے کشمیر نو. اتنے گجراتی جانتے ہو نا؟ کشمیر کا رخ ملا ہے اور بہت اچھا رخ ہے. اپنے میلک کی جماعت بنائے تو نا گھومنا بھی ہو جائے گا، ٹینشن فری بھی ہو جائیں گے، کشمیر بھی دیکھ لیں گے اور چلہ تو ہی پورا ہو جائے گا. تو دوسرا کہتا ہے بھی میری بہن کی شادی یار، شادی تھوڑے آگے پیچھے کر لینا یار، مزہ آ جائے گا اپنے کو. وہ عبداللہ کو بھی لے لیں، وہ اسد کو بھی لے لیں، وہ اس کو بھی لے لیں. تو میں نے ان سے کہا یہ پکنک ہے آپ کی، اس پر اللہ اجر نہیں دے گا. اور ایک قرآن کی بات بتا رہا ہوں، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. یہ مولوی طارق جمیل سے میں نے کہی تھی. جب میں نے کہی تو میرا چہرہ دیکھنے لگے وہ کہ آپ نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا آپ سنیے، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو گمراہ کرے گا اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو ہدایت دے گا.
تو میں نے کہا اس کا تعلق صرف قرآن سے نہیں ہے، جمیع ما یتعلق بالقرآن، جتنی چیزیں بھی قرآن سے متعلق ہیں، مثلا نماز یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، حج یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، عمرہ یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، تصنیف تالیف یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، چلہ یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، گش یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، 3 دن یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، 3 چلہ یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ میرا چہرہ دیکھنے لگے، مولانا اسے لکھو، اسے لکھ کر وائرل کرو۔ میرا دماغ اس طرف گیا نہیں تھا، میں نے کہا جتنی چیزیں قرآن سے ملتی جلتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ گمراہ بھی کرے گا اور اس کی وجہ سے اللہ ہدایت بھی دے گا۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھو جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائیں گے، سب جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے، تو جہنم میں کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ یہ ابا فرماتے تھے۔ اور پھر بھرے مجموع میں رائے میں 10 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، تو ابا کہتے تھے کان کھول کے سنو، میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں پکڑا نہ جاؤں، میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں اللہ مجھے نہ پکڑے، اس لیے کہ میرا بیان لاکھوں آدمی نہیں کروڑوں سنتے ہیں۔ اور حضرت جی پیچھے بیٹھے ہوتے تھے اور حضرت شیخ بھی پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، دونوں بزرگ۔ اور حضرت جی کے سامنے کہہ رہا ہوں، حضرت شیخ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے کرتے اگر کوئی بگڑ گیا تو کعبے میں جا کر بھی سدھرے گا نہیں، مدرسہ چلاتے چلاتے اگر کوئی بگڑ گیا وہ کعبے میں جا کر بھی سدھرے گا نہیں۔ یہ ابا کہتے تھے، تو سارا مجمع جو ہے پٹھانوں کا بہت روتا تھا۔ ابا کہتے تھے کم کرو لیکن کوالٹی کے ساتھ کرو، تو دعوت کا کام کرو گے انشاءاللہ کوالٹی کے ساتھ، صفات کے ساتھ۔ ابا کہتے تھے بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ صرف تیرے لیے کر رہا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور 3 میرے ہدیے قبول کر لیا آپ نے، 313 مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ واہ واہ، پھر 313 مرتبہ اور پھر 313 مرتبہ